قادرا سرورا رہنما دست معزز علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ عن عویم بن سهل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصہارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کا دامن تھامے ہوئے خاتم پیغمبراں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی حضرات، آپ خود بھی جانتے ہیں، اشتہار بھی دیکھا، سوشل میڈیا کی معرفت، اعلانات بھی پہنچے، نقیب صاحب نے بھی بتایا، شاعر صاحب نے بھی بتایا کہ آج آپ ایک اللہ کی عظیم الشان ولی حضرت شیخ المشائخ قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین شیخ صوفی فرید رحمۃ اللہ علیہ کے 344ویں عرس پاک کی مناسبت سے جو محفل قائم ہے وہاں تشریف لائیں۔ خوشی اس بات کی محسوس ہو رہی ہے کہ جس علاقے میں عرسوں کے نام پر کیا کچھ کیا جاتا ہے بتانے کی حاجت نہیں ہے، وہاں اگر اس طرح کی محافل کا انعقاد کیا گیا ہے تو لائق تعریف ہے، لائق تحسین ہے، قابل مبارکباد ہے، اور تبدیلی آئیں گی انشاءاللہ، انقلاب آئے گا دھیرے دھیرے۔ اور آج جو محفل منائی جا رہی ہے وہ نبی کے نور عین، فاطمہ کے دل کا چین، شہزادہ گلگوں قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی علیہ وعلی جدہ الکریم کی یاد میں اور عظمت صحابہ و اولیاء کے عنوان سے یہ جلسہ منایا جا رہا ہے۔ میں اشتہار اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ گڑبڑی نہ ہو، ورنہ لوگ میرا نام لینے میں بھی گھپلا کر دیتے ہیں۔ غازی اہل سنت کا غازی ہندوستان، کلیم حنفی کا کلیم رضوی، رضوی مؤخر ہے، حنفی مقدم ہے، اس کو ایک دم اچھے سے دماغ میں فٹ کر لو، کلیم حنفی پھر رضوی۔ تو بہرحال شاعر صاحب تو تشریف لے گئے، سید صاحب قبلہ دامت برکاتہم بیٹھے ہیں، صبح مفتی صاحب قبلہ سے قیام گاہ پہ ملاقات ہوئی، سمیر القادری صاحب خلیفہ سرکار، محدث کبیر، اور بھی دیگر علماء کرام ہیں جن کے اسما میں نہیں جانتا۔ آپ کے شہر کے حوالے سے لگ بھگ 5 سال کے عرصے سے یہ نوجوان بچے رابطے میں تھے، حضرت تاریخ دے دیجئے، تاریخ دے دیجئے۔ میرا مزاج نہیں ہے دور و دراز جا کر تقریر کرنے کا، تقریر کرنا بڑی بات نہیں، اس کے بعد جو جھیلنا پڑتا ہے مجھے وہ بڑا مسئلہ ہے۔
गंगावती में रात में जैसे अभी आपने देखा नाराए तकबीर और रिसालत की छाँव में मैं स्टेज पे पहुंचा और सुबह जब देवबंदी मुझे कूटने के लिए आए सबके सब गायब, सबके सब गायब। मैंने अकेले नहीं पूरा पुलिस स्टेशन का मामला फेस किया, फिर किसी तरह रायचूर पहुंचा, आपको सब मालूम है ना, वो यूट्यूब के ऊपर पूरी अपडेट है। फिर किसी तरह बखैर व आफियत में बम्बई पहुंचा। ये भी अल्लाह तबारक व ताला का फजल है कि अहले बैत पाक और सहाबा के सदक़े में मैं पंगे सबसे लेता हूँ, होता कुछ नहीं, पंगे सबसे लेता हूँ। अजीज़ान मोहतरम, अब मसला ये है कि मैं जिस शहर में जाऊं तारीख तो ले लेते हैं, बड़े जोश के साथ जज्बे के साथ तशरीफ लाइए और ऐसा कीजिए, फिर जाने के बाद जो वहाँ की बात सुनने मिलती है, ये मत बोलिएगा, वो मत बोलिएगा, वो मत बोलिएगा, तो पता नहीं मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आता है। अब किसी शख्स के आप हाथ पैर बांध दें और बांधने के बाद उसे अखाड़े में उतारें और उसके सामने एक खुले हाथ पैर का पहलवान हो, वो बेचारा कैसे लड़े? तो हमारे भी हाथ पैर खोलने दो। मैं एक बात कहता हूं कि जिनको मेरी बात से तकलीफ है, हमारे सुन्नी भाई जो भी हों, जिस भी सिलसिले से हों, जिस भी खानका से हों, अकीदतन तो है हम में से, अकीदतन है हम में से। मसाइल का इख्तलाफ अपनी जगह है, तो जिनको भी मेरी बात से इख्तलाफ है, मेरा कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा बयान जो नेट पर हो, वो अहले बैत पाक के हवाले से हो या हजरत साहबा के हवाले से हो या औलियाए किराम के हवाले से हो या उलमा के हवाले से हो, तो पहले जब मैं आपके शहर में आया हूं तो ईमानदारी का तकाजा यह है कि आप मेरे सामने आएँ और कहें भाई फला बात आपने ये कही है, इसकी दलील क्या है। अगर मेरी बात किताबुल्लाह से, सुन्नत रसूल से, इजमाए सहाबा से, क़यास फ़ुक़हा से साबित ना हो, अहले सुन्नत के 4 असास यानी 4 बुनियाद, कुरान व हदीस, इजमा व क़यास, अगर यहाँ से मेरी बात ना हो तो आप मेरी बात मत सुनिए, मुझे तकरीर में मत बुलाइए, मुझे पूरे हिंदुस्तान में बैन कर दिया जाए। लेकिन ये क्या टुच्चा पना है कि मैं आपके शहर में मेहमान बन के आ रहा हूँ और आप या पुलिस हल मदद करके यहाँ वहाँ भागेंगे, इधर उधर जाएंगे, मेरी बात सुने बगैर, समझे बगैर, मेरे माफी ज़मीर को आप समझे बगैर अगर इस तरह करेंगे तो गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल मैं किसी को चढ़ाने के लिए या दुख पहुंचाने के लिए नहीं आता हूँ। मैंने बारहा एक मिसाल दी है कि एक शख्स के हाथ में अगर जख्म हो जाए, पैर में जख्म हो जाए, वो किसी तबीब के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए जो तजर्बेकार हो और कोहना मश्क हो। जब वो देखता है कि इसमें कीड़े पड़ने का अंदेशा है और ये नासूर बढ़ के पूरे जिस्म के निज़ाम को ख़राब कर देगा, तो वो डॉक्टर क्या करता है, चीरा लगाता है, वहाँ सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है। तो ऐसे में मरीज बिलबिलाने लगता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। तो डॉक्टर अगर उसे इसी हाल में छोड़ दे कि बेचारे को तकलीफ हो रही है, तो वो डॉक्टर नहीं है, डाकू है। उसका काम है कि वो अपना काम पूरा करे, अगरचे थोड़ी देर की इसको तकलीफ हो रही है, लेकिन हमेशा का इसे सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। अब जाहिर सी बात है, जो बुराइयां तुम्हारे अंदर है और जिन रस्मों को तुमने दीन समझ रखा है और जो बाप दादा से पीढ़ी से होता आ रहा है, तो वो छोड़ने में तकलीफ तो होगी। जब उलमा बयान करेंगे तो बिलबिलाओगे, कभी कभी सुन्नी आलिम ही को वहाबी कह दोगे, इनो रज़मियां हमें सुन्नियां, वाह 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 वाह। बेंगलोर में बहुत चलता है, रज़मियां बोले तो दूसरे तोंडे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये तक ज़हनियत बन गई। अरे मेरे भाई, अगर कोई बात आलिम दीन कुरान और सुन्नत के मुवाफिक कह रहा, अच्छा आप दलील नहीं लाते, आपने दलील कहाँ उठा कर रखी है, तो आप वो दलील सामने लेकर भी नहीं आते हैं और इस तरह की बातें करते हो। तो इलाके दक्कन, मैं कोई बाहर से यूपी बिहार से नहीं आया, एक जगह आज से 22 साल पहले अनंतपुर में, तुम में से बहुत से लोग तो होंगे भी नहीं, यहाँ देखो वो हाथ उठा रहा है, 22 साल पहले मैंने तरावी पढ़ाई ना, हाँ 22 साल पहले मैंने तरावी पढ़ाई अनंतपुर की सरजमीन पर। जो मिजाज आज है वही मिजाज उस दौर में भी था और न बदला है न बदलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। इहक़ाक़े हक़ व इब्ताले बातिल। मेरी बातें आपको क्यों बुरी लगती है, अल्लाह की कसम मैं आपका मसीहा हूँ, आपका हमदर्द हूँ, खैर खा हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरे सुन्नी भाई कुरान और सुन्नत की पैरवी करने लगे, मनहजे सलफ पर चलने लगे। जिन पाक हस्तियों का नाम लिया जाता है, सैयदना इमाम आली मकाम और अइम्मे अहले बैत,
اور اہل بیت پاک اور حضرات صحابہ اور اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی تعلیمات کو سمجھیں. چڑھانا مقصد نہیں ہے. تو ایک عرصے سے میں علاقہ دکن میں آتا ہوں اور میں خود بھی دکنی ہوں. میرا علاقہ ہے بیڑ ضلع. آپ کو شاید معلوم نہ ہو مہاراشٹر کے 7 ضلع نظام حکومت میں آتے تھے. بیڑ، اورنگ آباد، جالنا، ناندیڑ، پربھنی، یہ جو علاقے ہیں نظام اسٹیٹ کے اندر آتے تھے. جب 1947 ہوا اس کے بعد یہ ہندوستان میں شامل ہوئے. تو دکنی بولنے پر میں بھی قادر ہوں. میں کہیں یو پی بہار سے نہیں آیا. اب ہم لوگ اس علاقے میں رد کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم کو کیا کرنے کا، یہ تھانوی، گنگوہی یہ باہر کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں یہاں کیوں بتا رہے ہیں؟ تو اللہ کے بندو یہ تمہارے علاقے کے تو نہیں ہے. اگر ان کا رد کیا جا رہا ہے، ان کی جو کفریہ باتیں ہیں عوام کے سامنے رکھی جا رہی ہے، آپ کو خوشی محسوس ہونا چاہیے کہ جو نوجوان نسل وہاں متاثر ہو رہی ہے انہیں بچانے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہے. اب دیکھو ادونی شہر ایک تاریخی شہر ہے. ایک ہستی جن کو 344 سال ہوئے زیر زمین آرام فرماتے ہوئے، اب ایک نیا فرقہ اٹھ کر کہے یہ مزار پہ گنبد بنانا شرک ہے، یہ چادر چڑھانا حرام ہے، وہاں حاضری کفر و شرک ہے. اس طرح کی اگر پگلوں والی باتیں کریں تو ظاہر سی بات ہے دلیل قوال صاحب نہیں دیں گے، دلیل شاعر صاحب نہیں دیں گے، دلیل عالم دے گا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی صفوں میں علماء پیدا کریں، اپنے یہاں علماء کی کھیپ تیار کریں اور دوسروں پہ نربھر نہ رہیں کہ باہر والے آ کر تمہارا علاقہ سنبھالیں گے. تیرا باپ مرا تو میں اچھے سے نہلاتا، تو ہی اچھے سے نہلائیں گا. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے علاقے میں جو بھی دینی ہے اسے محسوس کرنے کے لیے علاقے کے علماء ہونے چاہیے. میں علاقائیت کا تعصب نہیں کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ اگر اسٹیج پہ یو پی والے علماء ہیں تو میں ان کو کراس کر رہا ہوں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو زحمت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ خود اپنے علاقے میں علماء پیدا کریں. اور جب اپنے علاقے کا عالم بولے گا تو پھر تو نہیں کہوں گے باہر سے آ کر بول رہا ہے، ہمارے اندر جھگڑے لگا رہا ہے. ارے اللہ کے بندے 10-20 ہزار میں بیچارہ یو پی بہار سے آ کر تمہیں دین بھی سکھا رہا ہے. ہر وقت اس کا مسلح بھی خطرے میں ہے. پتہ نہیں کب کس کا مزاج بگڑ جائے اور امام صاحب کو جانا پڑے. امام کو جتنا جھیلنا پڑتا ہے شاید گھریلو خادمہ کو بھی اتنا جھیلنا نہیں پڑتا. بہرحال تو ہمارے علاقے میں، پورے علاقے دکن میں جب بنظر غائر دیکھتا ہوں تو ایک اسلام ہے میڈ ان مکہ مدینہ اور ایک اسلام ہے میڈ ان دکن. اس میں وہ باتیں گھسیڑ دی گئی ہیں پیدا ہونے سے مرنے تک. عقیقہ ہو، رت جگہ ہو، شادی بیاہ ہو، موت مٹی ہو، اور یہ خصوصی ایام ماہ محرم الحرام کی، ان میں وہ چیزیں گھسیڑ دی گئی ہیں اولیاء اللہ کی یادیں منانے کے سلسلے میں ہو. اب اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہو رہا ہے کہ جن کا خود اور ان کی نسلوں کے کھانے کا انتظام اس کام سے ہوتا ہے. یہ لوگ جو آج مزارات اولیاء پہ سجادگان بیٹھے ہوئے، میں سب کی بات نہیں کرتا، بہت سے ایسے ہیں جو دین کا درد رکھتے ہیں بلکہ علماء کو مدعو کر کے ان کے ذریعے حق و باطل کا فرق عوام کے سامنے رکھتے ہیں، ہے نا. ابھی جیسے صاحب سجادہ نے میری گل پوشی کی، لیکن کچھ سجادہ صاحبان ایسے بھی ہوتے ہیں نہ جو خود علماء کے پاس جاتے ہیں نہ مریدین کو جانے دیتے ہیں. دکن میں 2 طرح کی باتیں ہوتی، شریعت الگ، طریقت الگ. تو شریعت یعنی سختی، پابندی، قرآن و سنت کا علم، اور طریقت یعنی مستی، کھانا، کھجانا، دھوم دھڑاکے سے زندگی گزارنا، دنیا بھی جنت اور آخرت میں تو بہرحال جنت کنفرم ہے ہی. دکن کے مشائخوں کے لیے میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے اپنا کاروبار دنیا بنا رکھا. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں سب کو کہتا ہوں؟ کیا مجھے سادات کرام کا احترام نہیں ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. تم لوگ بکلولی کرتے ہو، کہتے ہو یہ خارجی ہے، ناسبی ہے، سادات کا احترام نہیں کرتا. میں جس امام کا ماننے والا ہوں، جس امام سے میرا رشتہ تلمذ اور رشتہ طریقت ملتا ہے، اس امام نے پوری دنیا کو پیغام دیا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. تم کو یہ تو یاد ہے کہ
आला हजरत ने सादात का एहतराम किया, ये याद नहीं है कि आला हजरत ने सादात की इस्लाह भी की है। एहतराम याद रहता है, मीठा मीठा, हड़प हड़प, कड़वा कड़वा, थू थू। एक सैयद आला हजरत की बारगाह में आया, कहा हुजूर क्या सैयद लोग भी जहन्नम में जाएंगे? हुजूर क्या सैयद भी जहन्नम में जाएंगे? इमाम अहले सुन्नत का जवाब सुनिए, फरमाते अल्लाह अकबर, ना हरगिज नहीं, कोई सैयद जहन्नम में नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई शहजादा घूमने की नीयत से चला जाए तो अहमद रजा क्या कर सकता है? अदबो एहतराम भी रखा और मसले शरीयत भी बता दिया कि शरीयत सबसे ऊपर है, और जितनी पाबंदी शेखों को, पठानों को, अफगानों को, मुगलों को, खतीबों को, दीगर बिरादरी वालों को करना है, उससे ज्यादा दीन पर अमल सादात को करना चाहिए। करबला में मेरा बाप नहीं कटा था, करबला में तुम्हारे बाप ने कुर्बानी दी थी, करबला में हुसैन ने अपने 6 माह के बच्चे को कुर्बान किया, अपने जवान बेटे अली अकबर की मैयत पे घोड़े दौड़ाए। मुझे बताओ, जिस दीन के खातिर हुसैन ने पूरा कुंभा लुटाया हो, वो हिंदुस्तान में आकर उसकी शक्ल बिगाड़ी जा रही है, तसव्वुफ के नाम पर बेहयाई फैलाई जा रही है, मारिफत के नाम पे ढकोसले बाजी की जा रही है। इतना ही नहीं, अब जुरातें बढ़ गई, हिम्मतें खुल गई, और मशाइख कहलाने वाले अपनी थोतनी से, सुअर जैसी थोतनी से रसूलुल्लाह के प्यारों पर, उनके यारों पर, उनके जानिसारों पर, उनके चौकीदारों पर, उनके वफादारों पर, हजरत सहाबा पर भोंक रहे हैं। और तुम कहते हो मौलाना मत बोलो, तो मुझ पर नबी फरमाते हैं फितनों के जमाने में खामोश रहने वाला आलिम गूंगा शैतान है। आज जब फितने उठ रहे हैं, कल अल्लाह मुझसे नहीं पूछेगा मैंने तुझे इल्म कुरान और सुन्नत दिया था, उसकी रोशनी में तूने हक को बातिल को साफ किया कि नहीं? अरे बोलो भाई, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? हम देख रहे हैं कि आपने बुजुर्गाने दीन की निस्बतें बहुत बड़ी बड़ी हैं, और ये हमारे बुजुर्गों के मुबारक कुदूम ही की बरकत है कि इस्लाम की बहारें पूरे हिंद के अंदर है। ये देवबंदियत और गैर मुकल्लिदियत और कादियानियत और नेचरियत और चकड़ालवियत और मिर्जाइयत, इनसे दीन नहीं फैला है। ये हराम खोर तो दीन की शक्लें बिगाड़ने वाले हैं। ये तो सब अंग्रेज की पैदावार है, और मैंने हिंदुस्तान के किस खित्ते में किस बातिल फिरके को चैलेंज मुनाजरा नहीं दिया? हर एक फिरके को मैंने चैलेंज मुनाजरा दिया। तो इन हराम खोरों से तो हमारा कोई लेना देना नहीं। औलिया अल्लाह जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम की तरवीज और इशाअत की है, अब लोगों को उन औलिया अल्लाह की निस्बतें याद है, उनके अय्याम याद हैं, उनके आरास की तारीखें याद हैं, उनके पैदाइश की तारीख याद है, वो जिक्रो अस्कार और महफिले समा कैसे करते थे वो याद है। उन बुजुर्गों के अकाईद याद नहीं है, उनके अकाईद क्या थे? मरासिम में तो पैरवी करते हो, अकाईद में क्यों नहीं करते? अदोनी वालों, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और अब भी अगर नहीं समझे तो अफसोस। पानी मंगा, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली। आज इलाके दक्कन में जो 3-3 मीटर के अलकाब लगा के फिर रहे, आले फला, आले फला, फला फला की आल, पाबंदी है, वरना फिर बोलता मैं पूरे नून गुन्ना के साथ में। हाँ, तो ये जो आले फला फिर रहे हैं, वो जो सहाबा पे भौंक रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। पीर साहब, जाहिर सी बात है, आपको प्लेट में गरम गरम रोटी मिली, आप खा रहे हैं, आपने कष्ट नहीं किया मदरसे में जाने का, हदीस और कुरान खोल के पढ़ने का, और आपकी औलाद को भी आपके बाद यही करना है, जाहिल मुरीदों की फील्ड पे राज करना है। और जितनी पीरी मुरीदी हमारे इस इलाके के अंदर है, अल्लाहु अकबर कबीर। जब मैं अनंतपुर में था, एक साहब जिंदगी में ही अपना मज़ार पाक बना लिए थे, और क्या गालियां देते थे माशा अल्लाह। और मुरीद गालियां खाने के लिए लाइन लगाते थे। एक पगला आया, बोले साहेब तुम्हें भी चलो गालियां खा लो, भला हो जाता। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस बेवकूफ के पास मैं गाली खाने के लिए जाऊं और मेरा भला हो जाए?
میں اس دور سے دیکھ رہا ہوں کہ دکن کے اندر کچھ لوگوں نے دین و سنیت پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور بھولی بھالی عوام کو جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں. اب یہ سمجھ رہے صاحب ہے تو ٹینشن نہیں, دنیا بھی کامیاب, آخرت اور قبر میں منکر نکیر کی کیا مجال ہے جو مرید سے سوال کر لے, صاحب آ کے اس کا منہ نہیں سجا دیں گے. ماشاءاللہ بڑی چلتی ہے صاحب کی. پھر قیامت کے میدان میں بھی پیر صاحب کہیں سے تشریف لائیں گے اور جتنے حلقہ ارادت میں شامل ہے مرد و زن, سب کو لے کر داروغے جنت رضوان کو ہٹائیں گے, چل ادھر سے, سیدھا دروازہ کھول کر سارے مریدوں کو لے جائیں گے. سبحان اللہ. اس طرح کا ذہن دیا جا رہا, حقیقت ایسی نہیں. جب قیامت کے بارے میں قرآن میں پڑھو گے نا, سورہ قیامہ پڑھو, سورہ دہر پڑھو, اللہ کی قسم تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. سورہ ملک پڑھو کہ جہاں جناب آدم سے رسالت مآب اور ہمارے وقت تک اور دنیا کے آخری انسان تک اللہ کے حضور کھڑے رہیں گے اور اللہ کے خوف سے سب کا پتا پانی ہو رہا ہوگا. انبیاء کرام بھی رب کے حضور کھڑے ہوں گے, اولیاء اللہ بھی رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اور قرآن کہہ رہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اس دن ایک ذرے کے برابر بھی اگر تم نے برائی کی ہو رب تعالیٰ جتا دے گا. تم کس گمان میں ہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا, صحیح سلامت آزادی ہے, اپنی بندگی کے لیے بنایا, اس کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے کسی مرشد کو خوش کرنے کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں, اللہ کی قسم خدا کے حضور تمہیں حساب دینا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ حساب لے گا. بندہ جب رب کے سامنے لایا جائے گا, رب تعالیٰ پوچھے گا بتا دنیا میں بھیجا تھا, صحیح سلامت آزادی ہے تو کیا کیا؟ بندہ سوچے گا اللہ کے سسٹم میں ساری بات ڈیلیٹ ہو گئی ہوگی, یہاں کوئی چیز محفوظ نہیں ہوگی. مولا میں تو بہت مزے سے تیری عبادت کرتا تھا, تیری نافرمانی نہیں کرتا تھا. قرآن کہتا ہے اس کا منہ سل دیا جائے گا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ, کہ بندے کی پنڈلی کہیں گی مولا اس نے گناہ کیے تھے. پیر گواہی دیں گے مولا یہ غلط راستے پہ چلا تھا, اس کے ناخن کے پورے گواہی دیں گے مولا اس نے تیری مخالفت کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ منہ کی مہر کھولے گا کہ میں نے تیرے خلاف گواہی باہر سے نہیں لائی ہے, تیرے اپنے اعضائے بدن نے تیرے خلاف گواہی دی ہے. بول اب کیا بولتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس غفلت میں نہ رہنا, یقیناً نبی کی شفاعت حق ہے, لیکن شفاعت رسول پر بھروسہ کر کے مسجدوں کو ویران کرنا, علماء کی ناقدری کرنا, اولیاء اللہ سے بغض رکھنا, حضرات صحابہ پر بھونکنا یا اہل بیت پاک کی شان گھٹانا, بدبختوں عقل ٹھکانے رکھو. دین جب تمہیں دیا گیا ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے آ جاؤ. عجیب حال ہے. میں حیدرآباد جاتا ہوں تو کچھ نہیں دیکھا, اچھا اتنی دیر میں کسی کو کچھ بولا میں نے, حیدرآباد جاتا تو میرا پروگرام روکتا, پتہ نہیں کیا ان کو مسئلہ ہے. اور چھوٹے 6 سال کے پدے جن کا ٹیٹوا دبا دو تو وہیں دم توڑ دیں گے. ایسے پدا پدی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں باغی تھے, منافق تھے. کون؟ امیر معاویہ. بتاؤ پیر صاحب تو کام کیجئے نا, مسند ارشاد سے اتریے تھوڑی دیر کے لیے, 10 منٹ کے لیے ہمارے سامنے آ جائیے. آخر وہ کون سی لال کتاب کی روایت ہے جو آپ کو تو دکھ گئی, ہم کو نہیں دکھ رہی؟ اہل سنتی ہو نا, تو اہل سنت کے نزدیک ادلہ شرعیہ 4 ہیں, یعنی جہاں سے شریعت کے احکام اخذ کیے جاتے ہیں, نکالے جاتے ہیں. پہلے قرآن, دوسرا حدیث, تیسرا اجماع امت, چوتھا قیاس فقہا, قیاس شرعی. یہ 4. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ صحابہ پہ بھونکنے والوں کا سلسلہ صرف دکن تک محدود نہیں رہا. اب یوٹیوب پہ چینل بنا کر وہ لوگ جن کا کام تھا پائپ لائن درست کرنا, گٹر صاف کرنا, وہ لوگ بھی ماشاءاللہ صحابہ پر گفتگو کر رہے ہیں. اور پیر صاحب خالی دکن میں نہیں ہیں, بمبئی میں آؤ تو ماشاءاللہ ایک صاحب تھے
اور حقیقت میں آپ نے ان کا میرا ڈیبیٹ دیکھا بھی ہوگا. پنچر کی دکان تھی ان کی, چل نہیں رہی تھی, تو دوست سے پوچھے یار کیا کروں, دکان بھی چل نہیں رہی ہے اور گھر کا بڑا مسئلہ ہے اور اماں روز پریشان کرتی ہے, بیوی بھی پریشان کرتی ہوں. تو بولے میں آپ کو ایک بنا موڑی لگا ہوا بزنس بتاتا ہوں جس میں ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ آوے چوکھا. تھوڑا سا گیٹ اپ چینج کرنا ہے آپ کو, داڑھی بڑھا لینی ہے, جھپریاں چھوڑ دینا ہے, ہاں 10-20 مالا کی تسبیح پہن لو, 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہن لو, آل فول بکواس کرو, جنت کی ٹکٹیں بانٹو. ماشاءاللہ سکسیس ہو گئے, کاروبار چل گئے. آج ان کے بھی مریدین نہیں مریدین ہیں. فرماتے ہیں میرے بہت مریدین ہیں, جبکہ اس گدہ الذی خر دماغ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مریدین 2 کو بولتے ہیں. مریدین کتنے کو بولتے ہیں؟ لیکن وہ کیا فرماتے ہیں, میرے بہت مریدین ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب بمبئی میں جب مناظرہ ہوا تو پیر صاحب کو ہمارے سامنے لے کر آ گئے. بھئی عالم کا مقابلہ عالم سے تو ہو سکتا, اب عالم کا مقابلہ کسی ڈپلومہ والے سے ہو سکتا. ابھی دیکھیں نہیں بنگلور میں ایک صاحب مفتی اختر حسین کے سامنے کیا لے کر آ رہے, وہ 2-4 مہینے کا کورس کسی انسٹیٹیوٹ سے کیا, کورس کیا, ان کو ڈگری مل گئی ڈپلومہ کی, وہ آگے مفتی اختر صاحب سے بھیڑنے کے لیے. ارے بھیڑو تو قاعدے کے آدمی سے بھیڑو نا یار. اب ہم کو مناظرے میں لے کے گئے, بولے آج آپ بہت چلاتے ہو, آج آپ کی خیریت ناپی جائے گی, بہت بڑے بڑے حضرت لوگ تشریف لائے ہیں. تو میں نے کہا ہوں گے واقعی میں علم کے بڑے, مجھے کیا معلوم, بڑے سے مراد بہت بڑے پیٹ العلوم والے تھے ماشاءاللہ, جبہ قبہ. اب یہ دھونس اس کو جمانا جو تمہاری حقیقت نہ جانتا, سمجھے. غبارے کے اندر سوئی ٹوچ دو پوری ہوا نکل جائے گی. ہر سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا ہے. جب ہم مسجد میں پہنچے تو ماشاءاللہ پیر صاحب بیٹھے تھے اور نیچے کتابیں رکھی تھی. تو ہم نے کہا پیر صاحب سب سے پہلے یہ تمیز سیکھو کہ اللہ کی کتاب رسول اللہ کی حدیث نیچے رکھی ہے اور تم اوپر بیٹھے ہو. تو پیر صاحب کو جب ہم نے کرسی سے اتارا تب مریدین کو ذرا برا لگا, اور بعد میں جب ہم نے گفتگو سنی ہم نے دیکھا تو پہلے ماشاءاللہ خوب تام جھاپ حلقے مریداں چونچ لال پیر صاحب کی پان کھا کر, اور مریدین بالکل عقیدت میں ہاتھ باندھے, جی حضور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابے ایسے اندھ بھکت مت بنو, ایسے اندھ مت بنو. شریعت نے پیر میں 4 شرطیں رکھی, وہ 4 شرطیں جس میں پاؤ بیعت ہو جاؤ. بیعت ہونا فرض واجب نہیں ہے, مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. اگر کوئی پیر نہ ملے تو قرآن و حدیث سب سے بڑے پیر ہیں. ابھی اچھا کل کوئی آدونی میں بولے بڑا فتین مولوی تھا, آ کر فتنہ کر کے گیا, فتنہ جگا کر گیا. بولنا اگر وہ فتین ہوتا تو اس کے تقریر میں سامنے بیٹھ کے یہ ایک صاحب 2-3 نیند مار لیتے. فتین آدمی کی تقریر میں کوئی سوتا ہے؟ بتاؤ کتنی پرسکون تقریر ہو رہی کہ 2-3 نیند مار لی حضرت نے. کہو سبحان اللہ. ارے بھائی غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں, ایسے مت کرو. نہیں تو میں نے کہا کچھ آپ سنو گے, کچھ پھر ہو جائے گا کچھ. ایک حضرت گئے تقریر کرنے کے لیے, تقریر کے بعد حجرے میں بیٹھے تھے تو ایک بڑھیا آئی لاٹھی ٹھیکتے ٹھیکتے, بولی مولوی صاحب ہمارے پوتا کی طبیعت بہت خراب ہے بہار کے اندر, تو کچھ دعا کر دو. تو انہوں نے کہا اماں میں تو دعا کروں گا لیکن آپ ماں ہے, آپ کی دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرے گا, آپ ہی دعا کرو. تو اماں بولی ہم کو دعا نہیں آتی ہے. تو بولے اللہ سے کہو کہ اللہ میرے بیٹے کو شفا دے دے. اب اماں گئی رات بھر ایسے دامن پسار کے پلو پسار کے, اللہ میرے بیٹے کو شفا دے, میرے بیٹے کو شفا دے. صبح پوتا مر گیا. اب مر گیا تو پھر لاٹھی لے کے آئی مولوی کے پاس, کم بخت مولوی کیا الٹی دعا سکھا دیا تم, ہمارا پوتا مر گیا. تو مولوی نے کہا اماں تم نے کیا دعا کی؟ تو بولے میں نے دعا کی اللہ میرے بیٹے کو شفا دے, میرے پوتے کو شفا دے. مولوی نے کہا اماں شفا کے معنی ہوتا کنارہ, اور قبرستان جو ہوتا ہے وہ گاؤں کے کنارے ہی ہوتا ہے. آپ رات بھر کہہ رہی تھی اللہ میرے پوتے کو کنارے لگا دے, کنارے لگا دے, اللہ نے لگا دیا کنارے. شفا اور شفا میں کتنا بڑا فرق ہے. شفا کے معنی صحت یابی ہے اور شفا کے معنی کنارہ ہے. قرآن کے اندر بھی یہ لفظ ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیر صاحب پہلے اپنے تلفظ صحیح کرو, مرید دین کیا ہوتا ہے, مرید دین کیا ہوتا ہے, بعد میں کلیم حنفی سے ٹکر لو. آدمی دیکھتے نہیں ہو آ جاتے ہو اور پھر بعد میں مسئلہ ہو جاتا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا اب پوری دنیا میں ایک فضا بنی ہوئی ہے, ٹچے لوگ, بے حیثیت لوگ, جن کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے,
فرماتے میری تحقیق یہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری رائے یہ ہے، میں نے قرآن و حدیث میں یہ پایا ہے۔ اتنا بڑا پایا ہے تم نے کہ تم کو محدثین نہیں دکھے۔ واقعی میں آج پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت، بریلوی مسلک میں بھی، دیوبندیوں میں بھی، اہل الحدیث میں بھی تفضیلیوں کا ایک مزاج بن رہا ہے۔ کہیں حضرت ابو بکر پہ حضرت علی کو فضیلت دیں گے، حضرت ابو بکر پر تو دیں گے، تمام انبیاء پر فضیلت دے رہے ہیں۔ اور دیکھو آپ دیتے ہو دو، کھلم کھلا اپنے رافضی ہونے کا اعلان کرو، ہم آپ کو ٹچ نہیں کریں، لیکن یہاں رہ کر دھاندلی کرو گے تو نہیں چلے گا، اس لیے کہ ہم دین کے چوکی دار ہیں۔ کون ہے؟ اور چوکی دار سے چور کو نفرت ہوتی ہے۔ چوکی دار سے نفرت کس کو ہوتی ہے؟ ہاں، کہ انہیں کب ہٹے اور میں کب جا کے اندر جو ہے مال ہڑپ لوں۔ تو جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہے، کلیم حنفی کی جان میں جان ہے۔ ارے ادونی کیا تم ادونی میں مجھے روکو گے؟ دنیا کے 11 ممالک کا میں نے دورہ کیا ہے، دنیا کے خطے خطے میں جا کر کہوں گا اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان، شیر ہندوستان، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے، غازی اہل سنت۔ میرا بیان بھی آپ کے پراپر یہاں کے چینل، کون سا چینل ہے؟ رضا آدونی رضا چینل پہ لائیو چل رہا ہے، اور ہم نے کبھی بھی ڈر کر دب کر بات نہیں کی ہے۔ عظمت صحابہ کے ہم امین ہیں۔ ہمارے علماء بنگلور تشریف لے گئے 19 تاریخ کو، اور جسم کو سامنے لا کر بٹھایا گیا ٹیلی فونک مناظر۔ عوام بڑی بھولی ہے، اصل میں عوام کو کیا معلوم، جو چلا چلا کے تقریر کرے، ہاتھ پٹکے، مائک پھینکے، مجھے چھوڑ دو، مجھے کہہ لینے دو۔ زبردست انہوں مقرر، انہوں زبردست مقرر۔ تمہارا نکلتا خواب قاسم بھائی کے خبر پہ خوا خائیں خائیں کر رہا۔ تو اب لوگوں کا معیار یہ ہے کہ لا کر بھیڑا دیا وہ ایک رافضی کو جو 150 مناظرے کر چکا تھا۔ ماشاءاللہ، کس سے؟ ہاں 150، چائے بیچنے والے سے، پکوڑی تلنے والے سے، رکشہ چلانے والے سے، ہاں کپڑے کی دکان میں کام کرنے والے سے، پلمبر کام کرنے والے سے۔ عجیب حال ہے یار۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں عالم اور جاہل کا مقابلہ ہو تو جیتے گا جاہل ہے، اس کے پاس کوئی لمٹ نہیں نہ بات کرنے کی، کدھر بھی نکل جائے گا، اور عالم کا ایک دائرہ ہے بات کرنے کا۔ لیکن جو گھیرا ہے مفتی اختر حسین صاحب نے، قابل تعریف۔ لوگ بولے صوفی کلیم رہنا تھا، بولے 10 منٹ میں ہوتا، نہیں ہوتا، بگڑ جاتا۔ بہت جذباتی آدمی ہوں میں، سیدھا مانتا کہ پھر پھوڑ دوں، ہاں سیدھی بات۔ ارے حضور نے ارشاد فرمایا کہ برائی روکنے کے 3 درجے ہیں، پہلے ہاتھ سے روکو، پھر زبان سے روکو، پھر دل سے برا جانو۔ تینوں درجوں پر میں عمل کر لیتا ہوں۔ بہرحال بہت اچھے سے مناظرہ ہوا۔ اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ بنگلور ہو، آپ کا علاقہ ہو، ہمارا بمبئی ہو، پوری دنیا میں ایک فکر پیدا ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو مولائیت سے تعبیر کر رہی ہے۔ خدا کی قسم ایسا کون مسلمان ہے جو مولائی نہ ہو، جو جسے حضرت علی سے تعلق نہ ہو؟ خدا کی قسم علی کی محبت ایمان ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی حق کے ساتھ ہے، ہم علی کے ساتھ ہے، ہمارے شجرے میں علی ہے، علی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ ولایت بھی در علی ہی سے تقسیم ہوتی ہے۔ ہمارے شجرے کو آپ پہلے پڑھیں گے تو مولائے کائنات کا نام آتا ہے، لیکن ہم وہ مولائی ہیں جو حضرت علی کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، فرامین پر عمل کرتے ہیں، فرمودات پر عمل کرتے ہیں۔ اور تم وہ مولائی ہو جسے صرف دعوی محبت ہے۔ ایک باپ جس کا گلا پیاس سے سوکھا جا رہا ہے، بیٹے سے کہتا بیٹا پانی پلا، بیٹا کہتا ابا آپ بہت اچھے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا میں بہت اچھا ہوں،
لیکن مجھے پیاس لگی ہے. کہتا نہیں ابا آپ بہت زیادہ اچھے ہیں. ارے وہ کہہ رہا کم بخت میں واقعی بہت اچھا ہوں, لیکن پانی تو پلا. اب چھوٹا بیٹا دیکھ رہا ہے کہ باپ کو پیاس لگی ہے, وہ جا کر پانی لا کر دیتا ہے. مجھے بتاؤ جس نے حکم کی تعمیل کی وہ صحیح, یا جو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ صحیح؟ آپ کہیں گے جو حکم کی تعمیل کر رہا ہے وہ صحیح ہے. ہم مولائے کائنات کے ارشادات پہ چلنے والے لوگ ہیں, تم محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں وہ. اور خدا کی قسم تمہاری محبت جھوٹی ہے. تم مولائے کائنات سے کیسے محبت کرتے ہو؟ آؤ حضرت مولائے کائنات کا یہ فرمان جس کی 80 سندیں موجود ہے, فرماتے ہیں جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. نہیں ہے حضرت مولائے کائنات کا یہ فرمان؟ اور اگر میں اسے شیعی کتب سے دکھا دوں تو, شیعی کتب سے, یہ تو ابو بکر و عمر کی بات ہے. حضرت علی سے پوچھا گیا, شیعوں کی کتاب ہے, حضرت امام باقر روایت کر رہے ہیں. امام باقر سے امام جعفر پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے دادا, اے میرے باپ, یہ بتائیے کہ صفین اور جمل میں جو مولا کے سامنے آئے تھے وہ کون تھے؟ کافر تھے؟ کہا نہیں. جب حضرت علی سے سوال ہوا کہ آپ کے مقابلے میں آنے والے کافر تھے, آپ نے فرمایا نہیں, وہ مومن تھے, موحد تھے. غور سے سنو. پھر پوچھا فما ہم, وہ کون تھے؟ منافق تھے؟ مولائے کائنات فرماتے نہیں, وہ تو شریعت اور سنت کا اتباع کرنے والے تھے, مومن خالص تھے, منافق نہیں تھے. پھر پوچھا فما ہم, کون تھے؟ تو حضرت علی فرماتے اخواننا بغوا علینا, وہ ہمارے بھائی تھے جو ہم سے الگ راستے پر چلے. بتاؤ, علی تو معاویہ کو بھائی کہیں, علی تو حضرت طلحہ کو بھائی کہے, حضرت زبیر کو بھائی کہے, صحابہ کو بھائی کہے, اور تو 14 صدیوں کے بعد پیدا ہونے والا جسے استنجا کا ڈھیلا تک لینا نہیں آتا ہے, جس پر اس کے اپنے گھر والے بھروسہ نہیں کرتے ہیں, ضروری بات کے وقت باہر بھگا کر کنڈی لگا کر آپس میں بات کرتے ہیں, یہ کتے کا بچہ ان نفوس قدسیہ کے اوپر بھوکتا ہے. کہیں گے مولانا گالی دے رہے, نہیں. امام قاضی عیاض فرماتے ہیں وَمَن يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كَلَابِ الْحَاوِيَةِ, جو امیر معاویہ پر بھونکے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. یہ اہل سنت ہے. وہ تمہاری سنیت نہیں چلیں گی ڈپلیکیٹ والی جس میں شیعت کا رنگ ہے. وہ تمہاری روایتیں نہیں چلیں گی جو ایران کے فیکٹری میں گڑھی گئی ہے. آج روایتیں لا کر صحابہ کے فیصلے کر رہے ہو. مجھے بتاؤ اللہ نے عمر دی کتنی؟ پتہ نہیں. صبح مسجد میں اعلان ہو جائے کہ فلاں وقت مٹی ہوگی, اتنی سی عمر کے اندر نماز نہیں, روزہ نہیں, حسن اخلاق نہیں, ماں باپ کا ادب و احترام نہیں, پڑوسیوں کے حقوق نہیں, اللہ والوں سے وابستگی نہیں, علماء کا احترام نہیں, کچھ نہیں, لیکن صحابہ کے فیصلے کر رہا ہے. اور مرشد بھی خام مخام میں بیٹھے ہوئے مریدین کو لے کر چاندی کے چلم میں گانجا شریف کا دور چل رہا ہے, اور اس کے بعد صحابہ کے فیصلے ہو رہے. معاذ اللہ رب العالمین. اور نشیڑیوں اور گنجیڑیوں, جب علماء نے فرمایا, حدیث پاک ہے پیاز کھا کر مسجد میں آنا مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی جو جائز ہے اس کے بو سے ملائکہ قریب نہیں آتے. تم گانجا اور نشہ کرتے ہو, تمہارے منہ کے قریب ملائکہ آئیں گے؟ اور بچوں کو نشیڑی بنا رہے, معاذ اللہ رب العالمین. اور یہ صحابہ کے فیصلے کر رہے. آؤ امیر معاویہ کی شخصیت کو سمجھو. ایک جگہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ امام نسائی نے فرمایا کہ امیر معاویہ کے شان میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. امام نسائی نے فرمایا کہ امیر معاویہ کے شان میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں. پیر صاحب علم الحدیث میں صحیح کا مقابل غلط نہیں ہوتا ہے. پہلے تو آپ علم الحدیث پڑھیے, ضروری ہے کہ نہیں؟ ہر فن کو اس کے ماہرین سے پتہ کیا جاتا ہے. ابھی آپ کے پیٹ میں اگر درد ہو اور صبح صبح آپ ایک چپل سینے والے کے پاس جائیں کہ حضور پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے,
کوئی نسخہ لکھ دیجئے, ہوتا. کہاں جاتے؟ ڈاکٹر کے پاس. سبحان اللہ. سونا بنانے کا تو کہاں جاتے؟ انجینئر کے پاس, سونار کے پاس, ہے نا. گھر بنوانا ہو تو کس کے پاس جاتے؟ درزی کے پاس. تو بڑے ہوشیار لوگ ہیں. اچھا یہ بتاؤ, بھینس خریدتے تو کیا پوچھتے؟ گوبر کتنا دیتی؟ کیا پوچھتے؟ شاباش. مطلب اتنے چتر ہو, اتنے زیرک ہو, اتنے فہم و ذکا والے ہو کہ کہاں کیا کرنا یہ معلوم. تو دین کس سے بھی کیوں سیکھتے ہو؟ جنہوں نے باقاعدہ 18 سال مدرسے میں کھپائے ہیں, جنہوں نے باقاعدہ ڈگریاں لی, ان سے پوچھو نا. لیکن عوام بھی کرے کیا؟ نبی فرماتے آخری زمانے میں حتی اذا لم یبق عالما, جب عالم نہیں رہیں گے, اتخذ الناس رؤوسا جخال, تو عالموں جیسا دکھنے والے پہلے برکاتی ٹوپی بہت پہلے صرف علماء پہنتے, اب سب پہننے لگے. پہلے علماء امامہ شریف پہنتے تھے, اب تو جو چوک میں درس دے رہا ہے وہ بھی پہن رہا ہے. تو اب یہ امتیاز ختم ہوتا جا رہا ہے. اب لوگ بھی باقاعدہ ماشاءاللہ جبے قبے, عوام بھی, تو لوگ بھی بیچارے کیا کریں, کہاں جائیں, کون علم والا ہے کون نہیں, اس کی تمیز نہیں ہے. تو نبی فرماتے آخری زمانے میں جاہل مسند ارشاد پہ بیٹھے ہوں گے, لوگ ان سے مسئلہ پوچھیں گے, وہ خود گمراہ ہوں گے, لوگوں کو گمراہ کریں گے. خدا کی قسم یہی وہ دور ہے کہ جب مشائخیت کے نام پر اور سجادگی کے نام پر, سلاسل کے نام پر امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اسکالرز, ڈاکٹر, پروفیسر, انجینئر جن کی فیلڈ یہ نہیں تھی, وہ اس فیلڈ کے اندر اپنی ماتھا کھوڑی کر رہے ہیں. کہتے ہیں امام نسائی نے کہا کہ امیر معاویہ کے شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. ادونی والو لکھ لو, سن لو, اگر کل کو مناظرے کی نوبت آئے تو کسی اور کو مت بلانا, اسی غلام تاج الشریعہ کلیم حنفی کو بلا لینا. الحمدللہ, اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور. تمہارے نعروں میں اتنا دم نہیں ہے, تمہارے جذبوں کے اندر ابھی وہ ابال نہیں ہے. بیچارے نقیب صاحب نے بھی اتنا زور لگایا, کوشش کی کہ کچھ آپ کے اندر جوش و ابال پیدا ہو جائے. خیر میں بھی تھوڑی دیر عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں. امام نسائی کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے, وہ پاکستان کا ڈاکٹر طاہر القادری ہو یا کسی بھی خانقاہ کے پیر صاحب ہوں یا سجادہ صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, جو کہتے ہیں امام نسائی نے کہا کہ امیر معاویہ کے حوالے سے کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. ابے گھامڑو, پہلے علم الحدیث کے اصول تو سمجھو, ضابطے تو سمجھو, قواعد و قانون تو سمجھو. بغیر یہ سمجھے آپ کیسے بولو گے؟ ہمارے یہاں صحیح کے اپوزٹ غلط ہوتا ہے, ہمارے یہاں صحیح کے مقابل غلط ہوتا ہے, لیکن علم الحدیث میں صحیح کے مقابلے میں غلط نہیں ہوتا ہے, بلکہ حسن بھی ہو سکتا ہے, حسن لذات ہی بھی ہو سکتا ہے, حسن لغیر ہی بھی ہو سکتا ہے, ضعیف بھی ہو سکتا ہے. امام نسائی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو روایتیں آئی ہے وہ درجہ صحت کو نہیں پہنچی ہے. روایتیں تو ہیں, ورنہ ترمذی شریف میں حضرت امیر معاویہ کی تعریف کر کے امام ترمذی, جس کو سنن ترمذی اور جامع ترمذی کہا جاتا ہے, جو نصاب میں داخل ہے, اس میں امام ترمذی حضرت امیر معاویہ کی تعریف بیان کر کے کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے, حسن. اور امام ترمذی کا حسن صحیح ہوتا ہے. آپ کب سمجھو گے پیر صاحب؟ اور بخاری قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب, جو غیر مقلد 4 سال کی عمر میں یہ ہاتھ میں لے لیتا, جیسے ڈھولک کمپنی 4 سال کی عمر میں فتاوی رضوی ہاتھ میں لیتی ہے. وہ کچھ ہی لوگ سمجھے, 1 مہینے سے کٹائی چالو ہے نا. تو بخاری شریف قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب, اس بخاری میں کتاب المناقب, تعریف کی کتاب, اس میں باب معاویہ کے فضائل موجود ہے, فضائل معاویہ کا باب موجود ہے, اٹھا کر دیکھ لو. اور امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو, کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کے راستے قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا, جو سمندر کے راستے جہاد کرے گا,
اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ امام حجر عسقلانی فرماتے ہیں اس امت کے پہلے لشکر نے جو سمندر کے راستے جہاد کیا ہے اس میں حضرت امیر معاویہ موجود تھے۔ مجھے بتاؤ جس نبی کے چاہنے سے اللہ نے حالت نماز میں قبلہ بدل دیا ہو، جس نبی کے چاہنے کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اگر وہ نبی دعا کر رہے ہیں کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کے راستے حملہ کرے گا اس کے سپاہیوں پر جنت واجب ہو گئی، امیر معاویہ اللہ کی قسم میں 150 تاریخی کتابوں کے حوالے دیتا ہوں اس لشکر میں موجود تھے۔ اگر امیر معاویہ موجود ہے جنتی ہے پھر تیری کیا حیثیت ہے ایک صحابی کو باغی منافق اور جہنمی کرنے کی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفی اعلی حضرت۔ سید صاحب ماشاءاللہ دیکھو آل رسول نعرہ لگا رہے ہیں، یہ بھی آل رسول ہے، یہ سادات ہمارے ساتھ ہیں، ہم سادات کے مخالف نہیں ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں اللہ کی قسم جتنے سادات ہیں ان کی جوتیاں میرے سروں کا تاج، لیکن کم سے کم اپنے نانا کے دین کا مذاق مت بناؤ، اس طرح حضور کے پیاروں پر مت بھونکو کہ جنہوں نے اس دور میں نبی کا ساتھ دیا کہ جب رات کے تاریکی میں نبی کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ اگر ہم لوگ اتنے بڑے عاشق ہوتے اللہ ہمیں اس دور میں پیدا کرتا، لیکن اللہ نے ہمیں بریانی کے دور میں پیدا کیا، قربانی کے دور میں نہیں پیدا کیا۔ قربانی کے دور میں صحابہ پیدا ہوئے جن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جن کو پتھروں سے مارا گیا، جن کے زخموں کو چھلنی کیا گیا، جن کی اولادوں کو مار دیا گیا، جنہیں گرم گرم ریت پہ کھینچا گیا، جنہیں 3 سال تک شاب ابی طالب میں قید کیا گیا، جنہیں وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا۔ 1000 کا لشکر مدینے پہ چڑھائی کر کر انہیں مارنے کے لیے آتا ہے، کتنی تکلیفیں صحابہ نے سہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بتاؤ وہ کس لالچ میں اسلام لائے؟ اس وقت اسلام کی کیفیت یہ تھی کہ ایک دن کھاتے 2 دن بھوکے رہتے، پیٹ پہ پتھر باندھ کر مسجد کی تعمیر کرتے۔ بتاؤ صحابہ نے کس لالچ میں اسلام قبول کیا؟ کوئی لالچ نہیں۔ نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دور صدیقی اور دور فاروقی میں قیصر و کسریٰ فتح ہوا اور پھر اسلام کے اندر مال و دولت کی آمد ہونے لگی، تب جا کر، اور اس وقت تو کئی صحابہ دنیا سے جا چکے تھے۔ وہ جو دنیا سے جا چکے انہوں نے اسلام قبول کیوں کیا؟ یہ شیعوں کا مذہب ہے کہ نبی کے جانے کے بعد تمام صحابہ دین سے پھر گئے، صرف 7 صحابی اسلام پر باقی رہے۔ آپ کا ضمیر گوارا دیتا ہے اس بات کی؟ معاذ اللہ رب العالمین، کیا نبی کی صحبت میں کوئی تاثیر نہیں تھی کہ 20 10 سال ساتھ میں رہے اور نبی کے جاتے ہی اسلام سے پھر گئے؟ کوئی کسی پیر صاحب کے پاس کوئی 2 4 10 مہینہ رہ جائے تو اس پر رنگ چڑھ جاتا ہے، تو جو نبیوں کا سردار ہو، انبیاء کا امام ہو، اول الانبیاء ہو، آخر الانبیاء ہو، خاتم الانبیاء ہو، مقصود کائنات ہو، وجہ تخلیق کائنات ہو، اس کی صحبت میں راتوں دن رہے، رخ والضحیٰ کو دیکھے، زلف واللیل کو دیکھے، آمنہ کے لال کے اقتداء میں نماز پڑھے، ان کی معیت میں جنگ کرے، ان کے ساتھ رہے، اور لبہائے ناز سے نکلنے والے خوشبودار الفاظ کو جو حدیث مبارکہ ہے اپنے قلب میں محفوظ کرے، وہ نبی کے جانے کے بعد دنیا سے پھر جائیں اسلام سے، پھر یہ تو نبی کی توہین ہے۔ اللہ نے ایسوں کا ساتھی نبی کو بنایا کیوں؟ پیر صاحب بولنے سے پہلے سوچو اور اپنے پاجامے کے اندر رہو، زیادہ باہر نہ نکلو۔ آؤ، میں نے حدیث پڑھی نا، اب اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ مستدرک حاکم، بڑی حوالہ دیتے ہیں نا یہ لوگ، اور جو میرے حوالے سے کہا گیا کہ اس نے ایسے کہا تھا، آپ اسی مستدرک حاکم کی روایت بتاتے ہو، اور میں نے 300 کتابوں کے حوالے اس مسئلے میں پیش کیے، جا کر یوٹیوب پہ دیکھ لینا۔ ہم بریلی والے ہیں، دلائل کا انبار رکھتے ہیں۔ ہمارے امام نے ہمیں کچھ ایسا بنا کر نہیں دیا کہ یہاں بیٹھ کر تم 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کرو، ہمیں علم کے ہتھیار دیے ہیں، لو بیٹا یہ لو اور ہر باطل کے دانت کھٹے کرو۔ رک جا بیٹا۔
मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, अदोनी वालों और कुर्बो जवार वालों और ऑनलाइन सुनने वालों, कुछ मैल कुचैल हो तो आज निकाल दो, तौबा कर लो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, मुआफ फरमा देगा। नहीं मालूम था, जबान से निकल गया। नबी फरमाते हैं, रुवाइम इब्न साइदा रिवायत करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी वख्तार ली असहाबन, अल्लाह ने मुझे चुन लिया। क्यों चुना? नबी बनाने के लिए, रसूल बनाने के लिए, मुस्तफा बनाने के लिए, मुझे नबियों का आखिर बनाने के लिए, नबियों का खातम बनाने के लिए, नबियों का इमाम बनाने के लिए, अव्वल व आखिर बनाने के लिए, नबीयुल अंबिया बनाने के लिए चुन लिया। इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुन लिया। व सहाबन, और मेरे सहाबा को भी अल्लाह ही ने चुना है। सहाबा को किसने चुना? अल्लाह ने। अब जो लोग सहाबा पे भौंक, क्या हैसियत, जरा गौर कीजिए। नबी का साथी मर्जी से नहीं बनता है, अल्लाह ने बनाया है। जब देखा कि ये नुफूसे कुदसिया बेलौस है और ये नबी पर अपना जान माल सब कुछ कुर्बान करने देंगे, लेकिन नबी का पसीना तक जमीन पर गिरने नहीं देंगे, अल्लाह ने ऐसे मुखलिसों बावफा लोगों को नबी का साथी बनाया। अमीर मुआविया भी हिजरी 6 में इस्लाम लेकर आए। फतेह मक्का पर उन्होंने इस्लाम का ऐलान किया। 6 साल 5 साल 6 साल नबी की सोबत में रहे। हुजूर ने उन्हें किताबत की जिम्मेदारी दी। पीर साहब कहते नहीं, वो कातिबे वही नहीं थे, कातिबे खुतूत थे। चलो कातिबे खुतूत ही सही, तो नबी इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी किसी आम आदमी को देंगे? पता नहीं खत में क्या गड़बड़ कर दे। ये तो शाहाने वक्त को खत जाते थे। तो रसूल ने एतमाद किया, भरोसा किया, मुआविया को अपने पास रखा, उनकी बहन को अपने निकाह में लेकर आए। किसकी बेटी को? सुफियान और हिंदा की बेटी पर। जब हजरत आयशा पर इल्जाम लगा था, जिना की तोहमत जो लगी थी, नबी ने हजरत अली से पूछा था ना, तुम्हारा क्या ख्याल है? हजरत अली का जवाब सुनिए और कुर्बान जाइए बाबे मदीनतुल इल्म पर। फरमाते, या रसूल अल्लाह, जब रब ताला आपके जिस्म पाक पर मक्खी बैठना गवारा नहीं करता, क्योंकि मक्खी गंदगी पर भी बैठती है और जिस्म पर भी बैठती है, जब रब को यह गवारा नहीं कि गंदगी पर बैठी हुई चीज आपके जिस्म पर बैठ जाए, तो जो औरत गंदी हो रब ताला उसे आपके निकाह में कैसे दे सकता है? अम्मा आयशा पाको साफ है और कुरान में उनकी पाकी के लिए 18 आयतें नाज़िल हो गई। तो सोचो, हुजूर ने निकाह फरमाया उम्मे हबीबा से, जो सुफियान की बेटी है, हिंदा की बेटी है, मुआविया की बहन है। अगर वो खानदान गलत होता तो क्या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम उसे निकाह में लेकर आते? नहीं, हुजूर ने रिश्तेदारी की। और आगे सुनो, हुजूर फरमाते, मैं अल्लाह का इंतखाब, सहाबा अल्लाह का इंतखाब, फजअल अली मिनहुम वज़राअन व अंसारन व असहारा। तो ये जो अल्लाह ने मेरे लिए टीम चुनी है, इस टीम के अंदर कुछ मेरे सहाबा बनाए, कुछ को मेरा मददगार बनाया और कुछ को मेरा रिश्तेदार बनाया, कुछ को मेरा रिश्तेदार बनाया। अब आगे सुनो, फरमा रहे हैं, फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। तो जो इनमें से किसी को बुरा कहे, मेरे असार को, मेरे सहाबा को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे यारों को, मेरे प्यारों को, मेरी आंख के तारों को अगर कोई बुरा कहे, सब के माने गाली ही नहीं होता है, दिल में बुरा जानना, जबान से हल्का कलमा कहना भी होता है। मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए, नबी फरमा रहे, फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाह। तो जो इनमें से किसी को बुरा कहे, उस पर अल्लाह की लानत, उस पर मलाइका की लानत, उस पर तमाम इंसानों की लानत।
آج پیر صاحب کو بریلوی تو برے لگتے ہیں کیونکہ متشدد ہیں، لیکن رافضی اچھے لگتے ہیں. پتہ کیا حالت ہو گئی تمہاری. دکن کے مرشدوں اپنے حال پر تو غور کرو. تمہیں سنی برا لگتا ہے، سنی باقاعدہ بولتے ہیں انہوں رضویاں، ہمیں سنیاں. رضویاں بولے تو سنی نہیں. استغفر اللہ، کیا ذہن بن گیا. یعنی جو یا نبی کہتا ہے وہ برا، جو یا علی کہتا ہے وہ برا، جو حسین کی سبیل لگاتا ہے وہ برا، جو حسین کا ذکر کرتا ہے وہ برا، جو شیخ فرید کا عرس مناتا ہے وہ برا. اور وہ رافضی حرام زادے ابن سبا یہودی کی اولاد متا کی پیداوار، یہ حرام خور صحابہ پہ بھونکنے والے تمہیں پیارے ہیں. آج کل پیر لوگ ایران کی بڑی بولی بول رہے ہیں. میں بھی ایران سے کہتا ہوں بھائی، ارے یار ہمارے یہاں کے جو مرشد پارٹی ہے، پیر لوگ ہیں، آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں، کیوں نہیں ان کو دعوت پہ بلا لیتے. آپ کی دعوت تو دنیا نے دیکھ لی کہ اسماعیل ہانیہ کو کیسی دعوت دی آپ نے. نہیں سمجھے نا؟ تو ایک بار ہمارے یہاں کے بھی مرشدوں کو بلا لیں تاکہ ایک ہی بار میں قصہ ختم. تو جو ایران کی بولی بول رہے ہیں سن لیں. نبی فرماتے ہیں اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت. لا يقبل منہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز صرف ولا عدل، اس کی کوئی نیکی، اس کا فرض و واجب، اس کا نفل قبول نہیں کرے گا. اگر تم مسلمان ہو، سنی ہو، تو تمہارے دونوں ہاتھوں میں اہل بیت اور صحابہ کا دامن ہونا چاہیے. اور جو مسئلے ختم ہو چکے ہیں ان پہ زبانوں کو بند رکھو. کف لسان کا مطلب کیا ہے؟ نئے مجدد صاحب سمجھا رہے ہیں، نئے مجدد. اب زمانہ ماڈرن ہے تو مجدد بھی ماڈرن ہوں گے. ماشاءاللہ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی مجدد صاحب کی داڑھی چھوٹی ہوتی جائے گی. اور روز 2-3 کتابیں حضرت کی آتی ہے روز. ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت سے آگے بڑھ گئے نا کتاب لکھنے کے معاملے میں. اب بھئی بات ایسی ہے، میں ایک سیدھی بات آپ کو بتاتا ہوں، سچی کھری بات بتاتا ہوں. میرے پاس ہے بہت مال اور الحمدللہ ہے. اب مجھے کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں. 2-4 مولانا 10-20 ہزار سے زیادہ چل بھائی لاکھ روپے لے، تیرا علم جتنا ہے میرے آفس میں آ کے بغار لکھتے رہے، کتاب لکھتے رہے. 2-4 مولانوں کو لگا دیے کام پر. میں کہتا ہوں صاحب چھوڑو، مجدد صاحب کو ہمارے سامنے بٹھاؤ، وہ خود اپنی لکھی ہوئی تمام کتابوں کے نام بتا دے. اللہ کی قسم جو چور کی سزا وہ کلیم حنفی کی سزا. نہیں سمجھے نا؟ ماں باپ کو اپنے سب بچے یاد نہیں رہتے، 10-20 رن دو یاد رہتے، سب کے نام یاد رہتے. لیکن مجدد صاحب کو خود اپنی کتاب نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آج میرے نام سے کون سی نکلی. یہ سب ہم کو مت سکھاؤ بیٹا، سمجھے؟ ہم بہت پرانے کھلاڑی ہیں. ہاں میں خوب جانتا ہوں نشیب و فراز کو، گزری ہے اپنی عمر اسی دھوپ چھاؤں میں. جی تو بہرحال اب یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو فلانے نے عرس امیر معاویہ منایا، غلط کیا، نہیں منانا چاہیے تھا. کف لسان کا حکم ہے، خاموش رہو. ظاہر سی بات ہے جب ایسے پاجامہ لوگ مجدد ہوں گے، جب پاجامہ لوگ جن کو عربی ترکیب نہیں آتی ہے، صرف و نحو نہیں آتا ہے، عربی بولنی نہیں آتی ہے، تو دین کا تو ستیہ ناسی ہے، دین کا تو خدا ہی حافظ ہے. کف لسان کا مطلب کیا ہے جو یہ لوگ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کف لسان کا حکم تھا، خاموش رہو. کف لسان کا مطلب یہ ہے، میں 2 باتیں بتا کے بات ختم کروں، کہ صحابہ کے جو آپس میں جھگڑے ہوئے نا، جو بھی معاملات ہوئے ان اللہ کے نیک بندوں کے بیچ، اس کا عوام میں تذکرہ کرنا حرام. کیا؟ اس کا تذکرہ کرنا حرام، لیکن تعریف کرنی منع نہیں. تعریف میں کف لسان نہیں ہے. صحابہ کی تعریف ہوگی جب امیر معاویہ پہ بھونکا جانے لگا، باغی کہا جانے لگا، منافق اور جہنمی کہا جانے لگا، اور امیر معاویہ کی آڑ لے کر اور بھی صحابہ پہ ہار لگا، انبیاء کی عصمتوں سے کھیلا جانے لگا. حضرت علی کو اتنا زیادہ بڑھاوا دے رہے کہ خود نبی فرماتے ہیں اے علی تیرے بارے میں 2 لوگ ہلاک ہوں گے جیسے عیسیٰ کے بارے میں 2 لوگ ہلاک ہوئے. ایک نے
عیسیٰ سے بغض پالا یہودی ہلاک ہو گئے، اور عیسائی جس نے عیسیٰ کو ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا، ہلاک ہو گئے۔ اے علی تیرے بارے میں بھی دو لوگ ہلاک ہوں گے، ایک قوم جو تیرے بغض میں ہلاک ہو جائیں گی، خارجی جو حضرت علی کی ذات میں عیب نکالتے ہیں، اور ایک رافضی جو حضرت علی کو ان کے مقام سے اٹھا کر مقام نبوت تک، مقام الہ تک لے کر جاتے ہیں۔ ہاں اللہ کی قسم ایسے ہیں رافضیوں میں جو حضرت علی کو خدا سے بڑھ کر مانتے ہیں، بلکہ خالق خدا تک مانتے ہیں۔ ہم سنی ہے، ہمیں اعتدال پر رہنا ہے، جس کا جو مقام ہے وہ کرنا ہے۔ آپ سلسلوں سے مرید ہو، ماشاءاللہ حضرت مخدوم سمنا کی تعلیم دیکھو، لطائف اشرفیہ اٹھا کر دیکھو۔ لطائف اشرفیہ میری کتاب نہیں ہے، رضا خان صاحب کی کتاب نہیں ہے کہ رضا خان صاحب لکھے 100 سال پہلے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی لطائف اشرفیہ میں لکھتے ہیں، جو امیر معاویہ کے بارے میں یا وہ گوئی کرے، باتیں کرے، وہ رافضیوں کے فرقہ لاعنیہ سے ہے، لعنتی فرقے سے ہے۔ او اشرفی نسبت لگانے والوں، سرکار مخدوم اشرف کی تعلیم دیکھو۔ او برکاتی نسبت لگانے والوں، حضرت ابو الحسین نوری کی تعلیمات دیکھو۔ او چشتی نسبت لگانے والوں، حضرت خواجہ غریب نواز کی تعلیمات دیکھو۔ او نقشبندی نسبت لگانے والوں، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات دیکھو کہ آپ کے پاس ایک خط آیا کہ یہاں پر ایک گاؤں میں ایک امام نے خطبے میں ابو بکر و عمر کا نام نہیں لیا۔ آپ کا خیال کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی کو کہنا چاہیے کہ خطبہ 3 بار الحمدللہ کہنے سے ہو جاتا، کوئی حرج نہیں، فرمایا نہیں، اسے امامت سے ہٹایا جائے۔ اللہ مکتوبات اٹھا کر دیکھ لو، جن کے نام کی روٹی تم کھا رہے ہو، ملیدہ تم کھا رہے ہو، قندوریا تم کھا رہے ہو، پیٹا تم بھر رہے ہو، رات بھر ٹائر تمہارا پنکچر ہو رہا ہے، ان کی تعلیمات ہمارے پاس ہے۔ اور شرافت سے رہو، شرافت سے حساب میں رہو۔ یہ بزرگان دین جن کی نسبتیں لگا کر یہ قوم کو الو بنایا جا رہا ہے، ان بزرگوں کی تعلیمات کیا ہے الحمدللہ ہمیں پتہ ہے۔ اہل سنت و جماعت جس کا تسلسل رسالت معاف سے آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ، اس اہل سنت و جماعت میں صحابہ کرام کو لے کر 12 باتیں یاد رکھو۔ کتنی؟ پیچھے والوں کوئی دشمنی ہے مجھ سے، دیکھو کتنا پسینہ بہا دیا میں، ابھی مجھے ٹرین بھی پکڑنی ہے جا کر۔ نمبر 1، صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، صحابہ متقی ہیں، صحابہ مومن ہیں، صحابہ عادل ہیں، صحابہ ثقہ ہیں، صحابہ جنتی ہے۔ اور کوئی بھی محدث جب بات صحابی کی آتی ہے تو پھر وہاں تاک جھانک نہیں کرتا، کیونکہ وہ ثقہ ہے۔ روایتوں کی جو چھان پھٹک ہوتی ہے صحابہ سے نیچے، صحابہ پر نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ سب کے سب ثقہ ہیں، جنتی ہیں، عادل ہیں۔ ان کا درود پاک پڑھے اللہم صلی۔ عزیزان محترم، ان کا ذکر خیر سے کرنا ضروری ہے، ان کا ذکر شر سے کرنا حرام ہے، ان کی محبت واجب ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کی بنیادیں ہیں، اجماعی عقائد ہے صحابہ کو لے کر۔ حضرت امیر معاویہ کی صحاح ستہ میں 100 سے زیادہ روایات ہیں۔ حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ہم اہل بدعت سے حدیث نہیں لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھو، اگر امیر معاویہ کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو ان سے محدثین حدیث لیتے، اولیاء اللہ ان کی تعریفیں کرتے۔ کشف المحجوب اٹھا کر پڑھو، لطائف اشرفی اٹھا کر پڑھو۔ امیر معاویہ پہ بھونکنے والے اب پیدا ہو رہے ہیں، اور میں انہیں متاع کی پیداوار کہتا ہوں۔
جو حضرت امیر معاویہ پہ بھونک رہے ہیں، ورنہ نبی کے کسی صحابی کے بارے میں اہل سنت و جماعت میں کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ کف لسان کرنا ہے، زبان کو روکنا ہے۔ ان کے بیچ میں جو جنگ ہوئی وہ ختم ہو گئی، ان کے قلوب ایک دوسرے کے لیے پاک و صاف تھے۔ اس وقت سب جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ ابھی ہمارا مرنا، قبر میں جانا، حشر میں پہنچنا، اللہ کو حساب دینا باقی ہے۔ ہم جیسے ٹچے لوگوں کی حیثیت نہیں ہے کہ ان لوگوں کے حوالے سے زبانیں دراز کریں اور ان کے فیصلے کر چکے، ان سب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور انشاءاللہ عزیزان محترم، اب لوگ کہیں گے آپ ایسا بتا رہے ہیں، پھر اس طرف جو روایتیں ہیں ان کا کیا، جو اتنی تاریخ کے اندر لکھی ہے۔ میں نے بارہا اپنی تقریر میں ایک بات کہی ہے کہ عقائد کے جو مسائل ہیں وہ قرآن و سنت سے نکالے جاتے ہیں، نص صریح سے، قرآن سے یا حدیث متواترہ سے، تاریخ سے عقیدہ نہیں بنتا ہے۔ اب آپ ہو، میں نے پرسوں ایک لیٹر ڈالا، اس کو ریکارڈ کرو بھائی، اس لیے کہ بار بار لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے، ایک بار ریکارڈ ہو کے چلا جائے، اور رضا ادونی چینل والے اس کو کاٹ کے چلا دینا۔ میں نے پرسوں ایک لیٹر ڈالا مفتی اختر صاحب کی حمایت میں، تعریف میں، مبارکبادی میں، بڑا اچھا کام کیا۔ اب مجھے آدھے گھنٹے کے بعد میرا ہی لیٹر الٹا مل رہا ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ میرا ہی لیٹر الٹا مل رہا ہے کہ میں ان کی برائی کر رہا ہوں، ان کو روک رہا ہوں، ان کو ڈانٹ رہا ہوں۔ تو میں سوچا یار، جب آج سیٹلائٹ کا دور ہے، کیمروں کا دور ہے، میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنیک اتنی ہارڈ ہو گئی، جب آج اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے تو جس زمانے میں کچھ نہیں، ایک صالحین کی ایسی جماعت پیدا کی جنہوں نے قرآن کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کی، فقہ کی خدمت کی، مذہب کو مدون کیا، اور پکی پکی روٹیاں ہمارے سامنے ہیں۔ شرافت سے کھا، نخرے کرو نہ کو، نیا نیا کاڑو نہ کو، باہر جا کر کچھ نئی تحقیق کرو نہ کو، اور نیا کرنے کے چکر میں پھر بھلتا ہی کچھ ہو جائے گا، پھر مسئلہ ہو جائے گا، پھر نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، اور کوٹائی ہوں گی سو الگ، اور مرشد بھی اسپیشل کوٹے جائیں گے اوپر، جن کے بھروسے پہ تو اچھل رہا ہے نا، آ کے بچا لیں گے، ان کا ریمانڈ روم الگ رہے گا اوپر، بہت طبیعت سے کوٹے جائیں گے۔ جو فرمایا گیا ہے اس پر عمل کرو، قرآن و سنت پر، ارشادات سلف صالحین پر۔ تو اس دور میں جب یہ چیزیں نہیں تھی، حضرات صحابہ کے بارے میں تاریخ میں لکھا گیا۔ اب دیکھو کربلا کا واقعہ لے لو، محرم شریف آتا ہے، لوگ ایسی ایسی روایت بیان کرتے ہیں کہ میں خود حیرت میں پڑتا ہوں، یا اللہ ایسا بھی تھا؟ بھئی ظاہر سی بات ہے، کربلا میں کوئی لکھتے تو بیٹھا نہیں تھا، اب اس نے نکالا تلوار، اب اس نے وہ ڈائلگ مارا، اب اس نے یہ ڈائلگ مارا، اب اس نے پھر یہاں سے یہ فقرہ کسا، پھر اس نے وہاں اتنے آرام سے لکھتے کون بیٹھا تھا رے بھائی؟ ظاہر سی بات ہے جنگ کربلا بہت بعد میں لکھی گئی، تو جو صحیح روایات ہے وہ بیان ہونی چاہیے۔ ٹرین سے دیکھیے، لیکن تو بہرحال اس طرح حدیثوں میں بھی بڑا گھپلا ہوا، تاریخ میں بھی ہوا، اور گھپلے باز تو آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، آج بھی حدیث کے نام پہ گھپلا کر رہے ہیں۔ کتنا گھپلا کر رہے ہیں؟ رمضان کا مہینہ آتا اچھا خاصا 20 رکعت تراویح پڑھتے نا، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ 1000 روپے کی چپل آپ لے کے آتے، آج پہلی تراویح ہے، جا کے نماز پڑھوں گا، باہر آئے بعد تیرے کو مسجد کے استنجا خانے کی چپل ملتی نہ، تیری چپل کہاں غائب ہو گئی؟ وہ 8 والا لے کے بھاگا ہے۔ ہاں، یہ گندا انڈا لے کے بھاگا ہی نہیں۔ اب تو ڈھونڈ رہا میری 1000 کی چپل کہاں ہے، تو 8 والے کو آنے ہی مت دو۔ تو لوگ آج بھی حدیث قرآن کے نام پہ گھپلا کر رہے ہیں۔ نئے ایک قصہ سناؤ، صحیح کا قصہ ہے، سنتے؟
اجازت ہے سید صاحب, اجازت ہے؟ ہمارے یہاں پان ٹپری پہ ایک صاحب بیٹھتے تھے, تو اچھا تھا بیچارے کا, چلتا تھا, پان کو چونا لگا کے لوگوں کو کھلاتے تھے, لیکن بول کے چونا لگاتے تھے, کتنا لگو, بول کے کتنا لگانا کر. اب ان کی ماں بولی بیٹا دیکھ کام دھام چل رہا نہیں, ایسا کر تو سعودیہ جا, کچھ اچھا 4 پیسے کما تو اپنا گھر بھی بنے گا, بہن کی شادی بھی ہوگی, تیرے لیے بھی چاند جیسی دلہن لے کے آؤں گی میں. ہر ماں کا ارمان رہتا بیٹے کو چاند جیسی دلہن لانا. بیٹا بھلے نائجیریا کا رہنے والا ہوں, جیسے میرا ہی دیکھ لو بازو میں ہے, دھوپ میں بہت گھومتا ہے نا یہ. تو بہرحال اب ماں نے ان کو بھیج دیا. اب یہ وہاں گئے, ارے سن رہے بھائی خواجہ معین الدین, تو اب یہ صاحب گئے سعودی, لیکن ان کا دل نہیں لگ رہا تھا. وہاں ایسے بڑے بڑے روٹے آتے نا, خبوز بولتے اس کو, بڑے بڑے روٹے آتے. اب وہ خبوز ان کو کھائی نہیں جا رہا تھا, تو بار بار روز اماں کو فون لگا, اے اماں ہم آئے واپس. تو اماں بولتی نہیں کم بخت, اتنا تم کو محنت کر کے وہاں بھیجے, واپس آنے کے لیے بھیجے, وہیں رہو, کماؤ اور اچھے سے پیسہ جماؤ اور یہاں کے حالات سدھارو. اب بیچارہ کبھی ہوا کی شکایت کرے, کبھی پانی کی شکایت کرے, کبھی کھانے کی شکایت کرے, ماں مگر سنتی نہیں تھی. اب اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ ایسا کچھ کرتا ہوں کہ اماں مجھے بلا لیں گی. تو اس نے کیا کرا معلوم, ایک دوست اس کا انڈیا آ رہا تھا, اس کے ساتھ میں 2-4 خبوز دے دیا, یہ اماں کو لے جا کے دے, بولنا آپ کا بیٹا وہاں پر یہ کھاتا ہے. اب اس کو پکا یقین کہ اماں کھائیں گی اور کھانے کے بعد مجھے بلا لیں گی. اب یہ صاحب جب خبوز لے کر آئے, پہنچے, اب بعد میں اماں کا فون گیا تو ان کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی. اماں نے کیا بولا معلوم ہے, بولے بیٹے وہ جو سعودیہ سے تم تبرک بھیجے تھے نا, وہ پورے محلے والے لے کر چلے گئے, ہم کو تو کچھ بچا ہی نہیں. 10-20 تو اور بھیج دو وہاں سے. اب یہ سمجھ گئے اب جانا مشکل ہے, اب مشکل ہے, اب نہیں جا سکتا, تو کیا کروں. تو وہاں پہ بیچارے عربی سیکھنے لگے, عربی. تو کون سی عربی بولتے سعودی میں, قرآن حدیث والی. ارے بھوجپوری عربی بولتے رہے بھائی, وہاں کی عربی ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آتی. ہم پڑھے سو الگ, وہاں بولتے سو الگ. اب یہ صاحب وہاں بھوجپوری عربی سیکھ لیے, پھر وہ فارم کی مرغی کو چوچ نہیں رہتی لال لال, ویسا رومال پہن لیے. اب ماشاءاللہ متوا ہو گئے, مسند امام احمد کسی نے لا کر دیا, ڈائریکٹ پڑھنے لگے. اب ماشاءاللہ پھر یہ جھاپک جھوا داڑا رکھا اتنا بڑا. اب سعودی کی ہوا میں کچھ خاصیت ہے نا بھائی, جو وہاں جاتا موحد ہو جاتا ہے, بہت بڑا علامہ ہو جاتا ہے. اب یہ صاحب سعودی سے آئے اور کیا غضب ڈھایا. میں بات کر رہا ہوں اہل حدیثوں کی, یہ نہ سمجھ نہ اہل فرقہ, بہت حدیث و قرآن پہ عمل کا دعویٰ کرتا ہے. ویسے تو میں نے ادونی میں میرے خیال سے 10-15 سال پہلے آ کر بہت طبیعت سے ٹھکائی کی تھی, اور آج بھی میرے جانے کے بعد اگر ان کے باسی کڑی میں ابال آ جائے تو اس فرقے کا اسپیشل ڈاکٹر الحمدللہ میں ہی پورا کھولتا ہوں. کھولنے کے بعد وہاں سے گوبر نکال کے بھیجا ڈالتا ہوں. جو حدیث قرآن پڑھنے کا شوق چڑھا ہے نا خود سے, ڈائریکٹ ماشاءاللہ بولے رکو ابھی آپ سے مناظرہ کرتے کرتے بتاتا ہوں کہاں لکھا ہے, رکو ابھی گوگل کھول رہا ہوں. اور 2-4 دن گوگل کی سروس بن رہی تو یتیم ہو جائے گا. پھر یہ غیر مقلد نہیں ہے, یہ گوگل کا مقلد ہے, یہ گوگل کا مقلد ہے. تو بہرحال گوگل سے حدیث ڈھونڈتے ہیں. تو اب یہ صاحب بھی سعودی سے آئے, ماشاءاللہ پہلے تو ٹھیک ٹھاک تھے, لیکن اب جب دیکھا گیا تو اتنا بڑا داڑھا, لال رومال, پیٹ العلوم بہت بڑا, ماتھے پر شامی کباب بنا ہوا ہے, ہاتھ میں 4 انگل کی تسبیح ہے, وہ چل بھی نہیں رہی ہے, اور پیچھے ہاتھ کر کے تسبیح پڑھ رہے, اللہ جانے انگلی کہاں چل رہی ہے. تشریف لائے محلے کے اندر. پھر اس کے بعد جب ہم نے ان کو دیکھا تو اب لوگوں کو بنا بولے چونا لگا رہے. پہلے بول کے لگاتا تھا کتنا لگاؤ, اب حدیث قرآن کے نام پہ فراڈ کر رہا ہے. تو اب دیکھو حدیث قرآن خود سے پڑھنے کا بھیانک نتیجہ کیا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, تم میں سے کوئی شخص بھی رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے, رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے ورنہ پانی خراب ہو جائے گا. اب جب یہ صاحب نے حدیث پڑھی تو ان کا دماغ زیادہ چلتا ہے, یہ بڑے محدث ہے, یہ انچی ٹیپ لے کر ناپتے امام ابو حنیفہ آگے ہیں کہ میں آگے ہوں, تو یہ اپنے آپ کو ہی آگے پاتے امام ابو حنیفہ سے.
کیونکہ امام ابو حنیفہ کو 3 حدیث یاد تھی اور ان کو کئی ٹھو یاد ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بہرحال محقق صاحب تحقیق کرنے لگے, بولے حدیث میں فرمایا گیا رکے ہوئے پانی میں استنجا سے پانی ناپاک ہوتا ہے, لیکن میرے خیال سے میری رائے یہ ہے, میرا سوچنا یہ ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹ پاخانہ کرے تو پانی خراب نہیں ہوگا. بتاؤ, اتنا لوگوں کا دماغ چل رہا ہے, گدھے جس پیشاب سے پانی ناپاک ہوگا تو پاخانہ کوئی اچھی چیز ہے؟ پاخانہ تو اور زیادہ گندا ہے, پانی ناپاک نہیں ہوگا. تو یہی حال ہمارے یہاں کے لوگوں کا بھی ہے. ڈائریکٹ ان کو تاریخ مل گئی, حدیث مل گئی, روایتیں مل گئی. ارے اللہ کے بندے, حدیث قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے, امام سفیان بن عیینہ کہتے گمراہ ہو جاؤ گے. نہیں گمراہ ہوں گے. حدیث پڑھو گے, نبی فرماتے بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو, آپس میں ٹکرا رہا. پھر نبی کا فرمان ہے 1 دن قربانی کرو, 3 دن کرو, 4 دن کرو, فرمان ٹکرا رہے, ذہن الجھ جائے گا. اس لیے بہتر ہے علماء کی بارگاہ میں آؤ, اور جو کرنٹ ایشوز ہیں نئے